شائع کیا گیا اس میں میری جیت کو 12,000 ووٹوں سے شکست میں تبدیل کر دیا گیا. مجھے 1,60,000 ووٹ دکھائے گئے اور میرے مد مقابل کو 1,72,000، جبکہ ہمارے پاس جو فارم ہے ان میں ان کے ووٹ 60,000 سے اوپر نہیں جاتے. لہٰذا ایک ایسا ہولناک عمل کیا گیا، 1,10,000 ووٹ جعلی جو ہیں وہ کہیں سے پیدا کر کے ڈالے گئے. یہ جمہوریت کی توہین تو ہے ہی، یہ ان لاکھوں لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس دن باہر نکل کر ووٹ ڈالا. ہم اس توہین کے خلاف کھڑے ہیں، جو اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے لوگوں کے، اس کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے. یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے مسلم لیگ نون ابھی جو الیکشن میں اس کا بینیفیشری ہے، آپ میاں نواز شریف کے لیے کروڑوں روپے فیس لے کے آپ ان کے کیسز لڑتے رہے. آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت میں آ رہی ہے؟ دیکھیے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، ہم جو مقدمے لڑ رہے تھے 2017 میں وہ کیا مقدمے تھے؟ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ عدالتی عمل کے ذریعے رجیم چینج نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. عوام کو موقع دیں کہ وہ منتخب کریں کس نے حکومت میں رہنا ہے، کس نے حکومت میں نہیں رہنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جے آئی ٹیز بنائیں، عدالتوں کو بٹھائیں اور ان کے ذریعے کسی کے نام پہ سرخ لکیر لگائیں اور اس کو باہر نکال دیں. ہم اس اصول کے لیے تب بھی لڑ رہے تھے اور میں اس اصول کے لیے آج بھی لڑ رہا ہوں کہ یہ کام جمہور کے حوالے کریں، عوام کے حوالے کریں، انہیں ووٹ ڈالنے دیں، ان کے ووٹ کو واقعتاً عزت دیں. اور آج مجھے افسوس ہے کہ جو عوام کے ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے وہ آج اس بے توقیری اور بے عزتی کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی اس وقت؟ بالکل ٹھیک تھی. میری ججمنٹ کسی شخص کے حوالے سے نہ تب تھی نہ آج ہے. میری ججمنٹ ایک اصول کے حوالے سے ہے. جو بھی اس اصول کے لیے کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی کس نے کروائی ہے؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں یہ بات تو شواہد سے کرنی چاہیے. مجھے اتنا پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے، آر اوز نے اور پولیس افسران نے کیا رول ادا کیا ہے، وہ سب میرے سامنے ہے. آر او صاحبان اور پولیس افسران نے جو موجود تھے موقع پہ آر او کے دفتروں میں، انہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امیدواروں کو باہر نکالا، دروازے بند کیے، مار پیٹ کی، اور اس کے بعد جو دستاویزات بنائیں جن کا اب ہم نے تقاضا کیا ہے کہ دکھائیں ہمیں کس بنیاد پہ یہ 1 لاکھ کی لیڈ جو ہے اس کو 12,000 کی شکست میں تبدیل کیا گیا. جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ تعداد جو ہے آزاد امیدواروں کی اور پی ٹی آئی کی ہے، جو 45 کے حوالے سے یہاں پر آ رہے ہیں. آپ کو پورا من احتجاج بھی کرنے نہیں دیا جا رہا، تو کوئی ایسا لایا عمل ہے کہ ساری لائر کمیونٹی جو ہے وہ اکٹھی ہوگی؟ دیکھیے لائر کمیونٹی شاید نہ اکٹھی ہو اور یہ ضروری بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عوام کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہر شریف النفس شخص کو اس معاملے میں اکٹھا ہونا چاہیے. اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، یہ سیاست سے بہت اوپر کی اصولی بات ہے. لائر ایک چھوٹا سا حصہ ہے معاشرے کا. معاشرے کا آپ سب حصہ ہیں. معاشرے کا حصہ عوام ہے. ہمیں بطور عوام، بطور پاکستانی احتجاج کرنا ہے کہ ایسا مت کرو. اس کا بینیفیشری کوئی بھی ہو، اس سے مضروب کوئی بھی ہو، ہمیں اس اصول کے لیے کھڑے ہونا ہے. سلمان صاحب بتائیے گا، ہم دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ابھی تک ہمارے سسٹم جو ہے 10 بجے کے بعد اچانک بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے جان بوجھ کر ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کے باہر آپ موجود ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. سر ایسا اس سسٹم پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ کھل کے بات کیجیے گا کہ یہ سسٹم اچانک سے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمارے نتائج کو 3 دن لگ جاتے ہیں. سر اب ہم انڈیا جیسی ایک 1.5 ارب آبادی والے ملک نہیں ہے، 24 کروڑ ووٹ ہے، تو 24 کروڑ میں سے کچھ ووٹ پڑے. ابھی 24 کروڑ بندے نے ووٹ نہیں کاسٹ. اس سسٹم کے بارے میں کیا کہنا؟ دیکھیے یہ تو پھر ایک بات کسی حد تک مفروضے کی ہوگی، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ جو 8 فروری کو انٹرنیٹ بند ہوا، جو 8 فروری کو فونوں کے جو ڈیٹا پیکیجز ہیں ان کو بند کیا گیا، اس کی وجہ سے یہ تمام دھاندلی ہوئی ہے. اگر اس دن انٹرنیٹ بند نہ ہوتا تو پریزائڈنگ افسران اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن سے براہ راست الیکٹرانکلی فارم 45 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹا بیس میں بھیجتے، اور یہ تمام جو جھگڑا اب ہمارے سامنے ہے یہ نہ ہوتا. اس جھگڑے کو پیدا کیا گیا انٹرنیٹ کو بند کر کے، اس دن فون سروسز کو بند کر کے. دیکھیے ہم ہر جگہ استدعا کریں گے، ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اعتماد ہو یا نہ ہو. جو کوئی قانونی راستہ ہے اس کو ہم اپنائیں گے. اب اعتماد ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارے پاس جو راستہ ہے اس کو اپنائیں گے، ورنہ جو بات ہے وہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے. الیکشن کمیشن نے کل ایک فیصلہ جاری کیا جس میں یہ کہا کہ آر او 3 فروری میں رپورٹ جمع کروائے
اور फॉर्म 47 को जारी ना करें, उसके बाद उसी की रिवर्स में आज खुद डिसीजन दे दिया। आपको किस हद तक उम्मीद है कि ये देखिए, मुझे नहीं पता, मुख्तलिफ मुकदमात के मुख्तलिफ हकायक होते हैं। किसी मुकदमे में वो ये कह सकते हैं कि रोको फॉर्म 47 को, किसी में कह सकते हैं ना रोको। इससे कोई उमूमी तासुर नहीं लेना चाहिए। सर ये बताइएगा कि 76 सालों में हमेशा से धांधली के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं, दुरुस्त लगते रहे। देखिए, धांधली का मामला खत्म कब होगा? नहीं होगा खत्म जब तक रियासत फैसला नहीं करेगी कि धांधली नहीं करनी, नहीं होने देनी। धांधली को सिर्फ रियासत खत्म करा सकती है। और जब हमें नजर ये आ रहा है कि रियासती अहलकार धांधली में शामिल थे, देखिए यहाँ धांधली फरीकैन के दरमियान बहुत कम हुई है, हुई होगी वो, लेकिन असल धांधली आरओ और पुलिस अफसरान ने की है। तो ये फरीक तो नहीं थे बज़ाहिर, इन्होंने क्यों ये हरकत की? क्यों आरओ साहिबान ने पुलिस अफसरान को कहा कि निकाल दो इन लोगों को मेरे दफ्तर से? कानून का तकाजा है कि कंसोलिडेशन जो है वो फरीकैन कैंडिडेट की मौजूदगी में होगी। हमें नजर आना चाहिए था कि कौन सा फॉर्म 45 एक प्रिजाइडिंग अफसर लेकर आया है, उसके मुताबिक इंदराज हुआ है या नहीं हुआ। जब हमें कमरों से निकाल दिया गया तो हमें क्या पता कि उन्होंने जो नंबर डाले हैं वो कहां से लेकर डाले हैं। सलमान अकरम राजी साहब, इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन की बाहर मौजूद हैं, अंदर से आ रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई आज और आने वाले दिनों में कितने पुरुमीद हैं कि जो नतायज हैं वो आपके हक में आएंगे, रिजल्ट आपके हक में आएंगे? देखिए, हमने अपनी आज इस्तदा जो है वो दायर की है, कल गालिबन सुनवाई होगी। देखिए, उम्मीद का होना ना होना गैर अहम है। मेरे लिए एक जो रास्ता है उस पर मैंने चलना है, वो रास्ता कानून का, आइन का रास्ता है। उसमें यही मेरे सामने एक जरिया है कि मैं अपना एहतजाज जो है, जो अपनी इस्तदा है वो आगे बढ़ाऊं। और जो हुआ है मेरी नज़र में वो इतनी फाश धांधली है कि कोई भी इदारा, कोई भी जज, कोई भी इलेक्शन कमीशन उसको झुटला नहीं सकेगा। तो, राजा साहब, आप धांधली का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन धांधली के किरदारों का, जिम्मेदारान का जिक्र नहीं कर रहे। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें आपको कोट किया, बाद में आपने ट्वीट किया कि जी कोट किया गया। बिल्कुल। आप खुलकर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? देखिए, मेरे सामने कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं नॉमिनेट कर? देखिए, मैं कैसे कहूं, मैंने कह दिया ना, आरओ और पुलिस अफसरान ने की है। उनको किसने कहा था, मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। मुझे तो ये